نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم اور انسان کی روح کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ انسان کے جسم کی کچھ تقاضے ہیں اور کچھ تقاضے انسان کی روح کے ہیں۔ بعض تقاضے جائز ہیں اور بعض تقاضے ناجائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا ہے کہ جائز تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور ناجائز تقاضوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح جسم کے یہ دو تقاضے ہیں جائز اور ناجائز، اسی طرح روح کے بھی دو تقاضے ہیں جائز اور ناجائز۔ تو جائز تقاضوں پر عمل کرنے کا حکم ہے اور ناجائز تقاضوں سے بچنے کا حکم ہے۔ روح کی جو اصلاح ہے، بیماریوں سے روح کو بچانا اور نیکیوں کے ساتھ روح کو آراستہ کرنا، اسے شریعت میں اخلاق کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کے دل کی کیفیات اچھی ہیں۔ جن تقاضوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، دل ان تقاضوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اخلاق کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمارے عرف میں پایا جاتا ہے۔ آپ کسی کے پاس گئے، اس نے آپ کو چائے پلا دی، آپ نے کہا کہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ آپ ایک بندے کے پاس گئے، اس نے آپ کے لیے کھڑے ہو کر آپ کا اکرام کیا، اس نے آپ کو کھانا کھلایا، اچھے لہجے کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہوا، تو ایک اخلاق کا یہ مفہوم ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ میں جس اخلاق کی بات کی جاتی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ جس طرح انسان کا دل ہے، انسان کی باطنی کیفیت ہے، تو اس باطنی کیفیت کی اصلاح یہ اخلاق ہیں۔ حضرت استاذ مکرم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے انسان کے اخلاق اور ایک ہے ان اخلاق کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عمل۔ آپ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت سخی ہے، اس سخاوت کا ایک مفہوم جو عوام جانتی ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کو پیسے بہت دیتا ہے، محتاج آ جائیں تو ان کی مدد بہت کرتا ہے، یہ مفہوم ہے اس کے سخی ہونے کا۔ لیکن سخاوت دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے، وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، وہ بیواؤں اور محتاجوں کا خیال کرے۔ تو کیفیت دراصل دل کی اس اصلاح کا نام ہے، دل کے اس عمل کا نام ہے۔ اخلاقیات دل کے اس کیفیت کا نام ہے کہ جو کیفیت انسان کو اعمال پر ابھارتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں اخلاق کی درستی کا جو حکم ہے، اس کا مطلب اپنے دل کی ان کیفیات کو درست کرو۔ حدیث مبارک میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، میں اپنے عمل سے، اپنی زبان اور قول سے بتاؤں کہ اچھا عمل کون سا ہے، برا عمل کون سا ہے، اچھے اخلاق کون سے ہیں، برے اخلاق کون سے ہیں۔ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو اخلاقیات دل کی کیفیات کا نام ہے۔ جس طرح انسان کو دل کی بیماریوں سے، ظاہر کی بیماریوں سے بچنا چاہیے۔ ایک بندہ کھانا زیادہ کھا لیتا ہے، اب بدہضمی کا شکار ہے۔ ایک آدمی تیز چندھیائی ہوئی روشنی دیکھتا ہے، آنکھوں کی بیماری کا شکار ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اپنے دماغ پر بہت زیادہ زور دیتا ہے تو دماغی پرسکون زندگی حاصل نہیں ہوتی۔
اسی طرح کوئی ایسی مقویات کھاتا ہے جو اس کی سطح سے بالا تر ہے تو اس کا دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اعضاء کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان اپنے ظاہر جسم کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے باطن کی بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ باطنی کیفیات دو قسم کی ہیں، نمبر 1 اچھی کیفیات اور نمبر 2 بری کیفیات۔ اچھی کیفیات صبر ہے، شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ اچھی کیفیات ہیں اور دل کی اچھے حالات ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دل کی بعض ایسی کیفیات ہیں جو بری کیفیات ہیں۔ انسان کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، بیجا غصہ ہو، ریاکاری ہو، دوسروں کے بارے میں غلط تاثرات اور دل کے اندر غلط کیفیات ہوں تو انسان کے دل کی بری بیماری ہے۔ تو دل کی دو کیفیات ہیں، ایک اچھی کیفیت اور ایک بری کیفیت۔ اچھی اور بری کیفیات اس کو پرکھنا، اچھی کیفیات کے تقاضے پر عمل کرنا اور بری کیفیات کے تقاضوں کو چھوڑ دینا، بس یہ اخلاق کی درستی کا نام ہے۔ وہ اخلاق کی درستی جس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے، وہ یہی اخلاق کی درستی ہے کہ انسان اپنے دل کی صحیح کیفیات پر عمل کرے اور اپنے دل کی بری کیفیات سے دور ہو جائے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بڑی اچھی طرح ضروری ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا دل کبھی بیمار نہ ہو، دل صحت مند اور تندرست ہو۔ یہ شخص چاہت تو کرتا ہے، لیکن دل کو کون سی چیزیں تقویت دیتی ہیں اور کون سی چیزیں بیمار کرتی ہیں، اس کے لیے یہ شخص خود اپنی دوا یا اپنا نسخہ تجویز نہیں کرتا، اس کے لیے کسی ماہر کے پاس جاتا ہے۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ میرے اعضاء بڑھاپے تک مضبوط رہیں، ان میں کمزوری اور کجی نہ آئے، اس کے لیے کسی اچھے حکیم سے رابطہ کرتا ہے، خود مقویات اور کشتے بنا کر نہیں کھاتا۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری آنکھ کا نور بہت زیادہ ہو جائے، میں قریب کی چیز کو بھی اچھی طرح دیکھ لوں اور دور کی چیز کو بھی اچھی طرح دیکھ لوں، تو یہ شخص خود علاج نہیں کرتا، نہ ہی اپنی آنکھ کا آپریشن کرتا ہے، بلکہ ایسا شخص کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، آئی اسپیشلسٹ ہو، آنکھوں کا ماہر ہو، اس سے اپنی دوائی لیتا ہے۔ بعین ہی یہی حال انسان کی قلبی کیفیات اور انسان کے باطن کا ہے۔ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے اور یہ میرے لیے برا ہے، انسان اس میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ جس طرح انسان اپنی جسمانی بیماریوں کے تحفظ اور اپنی جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے ماہر کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح باطنی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی کسی ماہر کا انتخاب ضروری ہے۔ اگر انسان ماہر کے انتخاب کیے بغیر اپنی باطنی کیفیات کی اصلاح میں لگا رہے اور اس کی کوشش کر دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بجائے اصلاح کے، بجائے درستی کے، وہ فساد کی طرف اور نادرستی کی طرف چلا جائے گا۔ میں اس پر دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دل کی دو کیفیات ہیں، ایک کیفیت کا نام ہے تواضع اور ایک کیفیت کا نام ہے ذلت نفس۔ انسان تواضع اختیار کرے اور انسان ذلت نفس کرے، اپنے نفس کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ یہ دو کیفیات ہیں، لیکن اس میں فرق عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اس میں فرق وہ کرے گا جو ان امور کا اور دل کی کیفیات اور بیماریوں کا ماہر ہو۔ ایک بندہ اپنے آپ کو تواضع پیش کرتا ہے۔ تواضع کا معنی یہ سمجھنا کہ لوگ مجھ سے اچھے ہیں اور میں ان لوگوں سے کم تر ہوں، لوگ مجھ سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں اور میں کم اخلاق والا ہوں، لوگ نیک ہیں اور میں ان سے گناہ گار ہوں۔ یہ اپنے آپ کو تواضع ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ اور ذلت نفس کیا ہے؟ ایسے کام سر انجام دینا جس سے انسان اپنے نفس کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ تو ذلت نفس یہ بالکل الگ چیز ہے اور تواضع یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اس میں فرق کون کرے گا؟ وہ شخص فرق کرے گا جو دل کی کیفیات اور بیماریوں کا ماہر ہوگا۔ اسی طرح ایک کیفیت ہے انسان کی تحدیث بالنعمت، اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار کریں۔ اور دل کی ایک کیفیت ہے جس کو آپ تکبر اور تعلی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ کون سا وقت ہے اور کون سی وہ بات ہے کہ انسان کرے تو اس سے محسوس ہوگا کہ یہ تحدیث بالنعمت کر رہا ہے، اپنے اوپر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کر رہا ہے،
اور وہ کیفیت کب پیدا ہوگی کہ انسان تعلی اور غرور کر رہا ہو. ان دونوں میں فرق کون کر سکے گا؟ کہ جو اس فن کا ماہر ہوگا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دہلی کی جامع مسجد میں بیان فرمایا. دوران بیان آپ نے ایک نکتہ بیان فرمانا تھا. اس نکتہ کے بیان کرنے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نکتہ پیش کر رہا ہوں یہ صرف میرے ہی ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، میرے علاوہ آپ یہ نکتہ کہیں سے نہیں سنیں گے. اور فرمایا کہ یہ بات میں تحدیث پہ نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. خیر، جب یہ بات کی اور اس کے فوراً بعد اپنا سر جھکایا اور فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 3 بار استغفر اللہ فرمایا، خاموش رہے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ جو میں نے بات کی تھی یہ بظاہر تحدیث بن نعمت تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ تحدیث بن نعمت نہیں تھی بلکہ میرے نفس کی تعلی تھی. میرا نفس اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا کہ خدا نے میرا ہی انتخاب فرمایا ہے کہ نکتہ میری زبان پر ہے، اس لیے میں نے چونکہ یہ بات اعلان کہی تھی، اس لیے میں اس کی برات اور اس کی توبہ بھی اعلان استغفر اللہ کہہ کر رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اب کتنی باریک بات ہے کہ تحدیث بن نعمت کس کو کہیں گے اور دل کی تعلی غرور اور تکبر کس میں کہیں گے. اس میں فرق بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ایک بندہ آپ کے پاس آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا. تو ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے یہ کام شروع کیا کہ مجلس میں آتا، مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جوتے سیدھے کر کے پھر بیٹھ جاتا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ آپ جوتے سیدھے نہ کیا کریں، آپ خاموش ہو کر بیٹھ جایا کریں. اس نے آ کر عرض کیا حضرت بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا تاکہ اپنے آپ میں جو میرے اندر بڑائی ہے، میرے اندر بڑا پن ہے، تعلی علو ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کیفیت ہے، میں لوگوں کے جوتے جب سیدھے کروں گا تو میری کیفیت کم ہو جائے گی اور میں اعتدال پر آ جاؤں گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ جوتے سیدھے کر رہے ہیں، آپ کا دل مزید آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں. یہ تواضع نہیں، اس تواضع میں بھی تعلی پائی جاتی ہے، آپ جوتے سیدھے نہ کریں. تو دیکھیں ایک امر ایسا ہے جو بظاہر انسان کے جو ہے وہ وجہ بن رہا ہے انسان کے اپنے دل کو، اپنی کیفیات کو کم کرنے کی، عاجزی کی، انکساری کی، لیکن اہل دل سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں عاجزی اور انکساری نہیں ہے بلکہ یہ چیز خود انسان کو تعلی اور تکبر میں ڈال رہی ہے، اس لیے اللہ والے اس سے منع فرما دیتے ہیں. تو خیر، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا انسان کے دل کی 2 کیفیات ہوتی ہیں، ایک اچھی کیفیات اور ایک بری کیفیات. اہل دل کے ساتھ رابطہ کریں اور اہل دل ہی بتاتے ہیں کہ کون سی آپ کو کیفیت کی ضرورت ہے اور کس کیفیت پر آپ نے کس درجہ عمل کرنا ہے. اسی کے لیے یہ خانقاہیں قائم ہیں. جس طرح ظاہری جو ہمارا دل ہے یعنی جسم کا حصہ، اس کی کیفیات ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے لیے ایک ڈاکٹر ضروری ہے، اسی طرح دل کے بھی ڈاکٹر یہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں. صوفیاء کرام، مشائخ طریقت، ہمارے جو پیر حضرات ہیں، یہ ہوتے ہیں جو دل کی ان کیفیات کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے مطابق انسان کے لیے نسخہ تجویز فرماتے ہیں. مشہور واقعہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یا رسول اللہ، نافقہ حنظلہ، دل کی میری کیفیت ایسی ہے کہ آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو کیفیات اور ہوتی ہیں، جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں، بیوی بچوں میں بیٹھتا ہوں تو میری کیفیات اور ہوتی ہیں، یہاں کیفیت اور ہو وہاں اور ہو، اسی کا نام تو نفاق ہے. فرمایا نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ. یا رسول اللہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اپنی دل کی کیفیت کو سامنے رکھا. حضور علیہ السلام نے اس کا نسخہ تجویز فرمایا کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے، میری محفل کے تقاضے اور کیفیات اور ہیں، اس کا اثر ہوگا. گھر کی کیفیات اور تقاضے اور ہیں، اس کا اثر آپ کے باطن پر ہوگا. تو کیفیات مختلف ہیں. تو دل کی بیماریوں کی اصلاح، نمبر 1، اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ میں اپنے دل کی صفائی کرواؤں. نمبر 2، صفائی کرنا خود نہ شروع کر دے بلکہ صفائی کے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو. اور اس کا طریقہ کار ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے تو کیسے کرے؟
फरमाया कूनू मा सादिकीन, सादिकीन फिर तकवा, तकवा में जो सच्चे लोग हैं, मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं, उनकी महफिल में बैठ जाओ, औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठ जाओ। ये इंसान के दिल में तकवा पैदा करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। कहते हैं न किताबों से, न वाज़ों से, न ज़र से पैदा, इल्म होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। इंसान जब बुज़ुर्गों की खिदमत में आता है, खिदमत में आने के बाद इंसान की दिल की कैफियत तब्दील होती हैं। आप देखें, एक बंदा है, किसी भट्टी वाले के पास बैठता है, अब वो भट्टी में आग जला रहा है, ये बंदा उसके करीब नहीं बैठता, थोड़ा सा दूर बैठता है। फरमाया इसको अगरचे आग नहीं लगेगी, लेकिन उसकी तपिश और साथ साथ है कि उसका धुआं इसको ज़रूर महसूस होगा। एक बंदा किसी अतार के पास बैठता है, अगरचे वो अतर इसको न लगाए, लेकिन वहाँ पर बैठने की वजह से इस शख्स को खुशबू महसूस होगी, इसका दिल और दिमाग तरोताज़ा होगा। तो सोहबत औलिया अल्लाह भी यही है। जब इंसान औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठता है, अल्लाह उनके आमाल से, उनके अखलाक से, उनके रवैये से, उनके फरमूबदात से ऐसी बात निकाल देते हैं कि जो इंसान के दिल में घर कर जाती है और इंसान की इस्लाह हो जाती है। शेख सादी रहमहुल्लाह, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात लिखी है शेर के अंदर। फरमाते हैं, गिले खुशबू दर हम्माम रोज़े रसीद अज दस्त महबूबे बदस्तम, बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी कि अज बुए दिलावेज़े तो मस्तम, बगुफ्ता मन गिले ना चीज़ बूदम वलेकिन मुद्दत बागुल निशस्तम, जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। फरमाते कि मैं एक हम्माम में गया नहाने के लिए, वहाँ पर एक मट्टी को देखा कि मट्टी को जिस्म के साथ लगाते हैं, फिर पानी बहाते हैं, साबुन का काम देती है। कहते हैं मैं उस मट्टी को देखा, गिले खुशबू दर हम्माम रोज़े रसीद अज दस्त महबूबे बदस्तम, ये मट्टी मुझे एक महबूब ने दी थी कि इससे मैं अपने जिस्म को साफ़ करूँ। बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी कि अज बुए दिलावेज़े तो मस्तम, मैंने उस मट्टी से पूछा कि तुझसे खुशबू आ रही है, मुझे तू बता तो सही, तू मुश्क है या अंबर है, तू क्या चीज़ है। बगुफ्ता मन गिले ना चीज़ बूदम, मट्टी मुझसे कहने लगी मैं ना मुश्क हूँ ना अंबर हूँ, मैं तो एक मट्टी हूँ। बगुफ्ता मन गिले ना चीज़ बूदम वलेकिन मुद्दत बागुल निशस्तम, लेकिन एक अरसा तक मैं एक फूल के साथ रही हूँ। जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हमा खाकम के हस्तम, मैं अपने हमनशीन के साथ रही हूँ, फूल के साथ रही हूँ। फूल के साथ एक अरसा रहने की वजह से फूल की खुशबू मेरे अंदर असर कर गई है। देखने में तो मैं मट्टी हूँ, लेकिन मेरे अंदर खुशबू की तासीर मौजूद है। यही हाल औलिया अल्लाह का है। औलिया अल्लाह की खिदमत में इंसान जब बैठता है, उनकी बातें सुनता है, उनके अखलाकियात देखता है, उनकी कैफियत से इस्तिफ़ादा करता है, इंसान की दिल की कैफियत दूर हो जाती है। हम खानकाह में आए हैं, खानकाह में आने का मकसद हमारा यही है, हम अपने दिल की इस्लाह करवाएं। जो हदीस मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अला इन्न फिल जसद मुज़ग़तन, लोगो दिल इंसान के जिस्म इनके अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, इज़ा सलुहल सलहुल जसदु कुल्लु, अगर वो ठीक हो जाए इंसान का पूरा जिस्म ठीक है। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, अगर ये ख़राब हो जाए इंसान का पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। अला वही अल कल्ब, सुन लो, गौर से सुन लो, वो टुकड़ा इंसान के जिस्म में दिल है। तो अहले तसव्वुफ़, औलिया अल्लाह और खानकाह में आने का मकसद यही है कि हम अपने दिल को ठीक कर लें, अपने दिल की इस्लाह का सामान पैदा करें, औलिया अल्लाह की खिदमत में बैठें, उनके मलफूज़ात सुनें, उनकी तरतीब पर चलें, उनके नज़्म और नस्क़ पर चलें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल की कैफियत को तब्दील कर देगा। तो 3 बातें मैंने इस हवाले से अर्ज़ की हैं। नंबर 1, हमें ये देखना है कि हमारे दिल में 2 किस्म की कैफियत मौजूद हैं, अच्छी कैफियत भी हैं और बुरी कैफियत भी हैं। हमने अच्छी कैफियत को हासिल करना है और बुरी कैफियत से दूर होना है। नंबर 2, इन कैफियत को हासिल करने और बुरी कैफियत से दूर होने के लिए अपनी इस्लाह ख़ुद करने के बजाय किसी माहिर के पास आना चाहिए, और वो माहिरीन हज़रात सूफ़े किराम मशाइख़ तरीक़त हैं। और तीसरी बात ये कि उसके लिए एक मुस्तकिल फिर
مرکز اہل سنت والجماعت میں خانقاہ موجود ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمارے آنے کا مقصد یہی ہو کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں. حضرت استاد مکرم دامت برکاتہم عالیہ کے ملفوظات کو سنیں, آپ کے نظم, آپ کے نسق جو آپ نے ترتیب دیا ہوا ہے اس میں پابندی سے چلیں. انشاءاللہ العزیز ہم اچھی صفات کو حاصل کرنے والے اور بری صفات سے بچنے والے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کی اصلاح فرمائے, ہماری کیفیات حمیدہ اور اچھی کیفیات حاصل کرنے اور بری کیفیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.